اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، میں اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو تقوی کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے دوری اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ سورہ والفجر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صبح کے دن کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں ہیں، یہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں غالباً، جو روایات میں وارد ہوا ہے۔ جو 10 راتیں ہیں، 10 راتیں اور صبح کا وقت، اس کی قسم کھائی۔ تو حضرت موسیٰ جب میقات پر گئے تو زیقات کا پورا مہینہ 1 مہینے کے لیے بلایا تھا۔ وہاں موسیٰ کلیم اللہ نے اس طرح سے عبادت اور مناجات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 10 دن اور رک جاؤ۔ تو یہ 10 دن، یہ 10 دن ہے، پہلی سے 10 ذی الحج، جو 10 ذی الحج کو آپ قربانی کرتے ہیں، اور یہی حج کے دن ہے۔ 8، 9، 10 کو جو ہے وہ 10، پھر 11، 12 حج کے ایام میں۔ تو فجر یعنی صبح فجر ہو گئی 10ویں کی، اور 10 راتیں اس سے پہلی، اور شفع والوتر، وتر یعنی 9 ذی الحج، 9 ذی الحج بھی بتایا گیا، اور شفع یعنی 11 اور 12 ذی الحج۔ تو پورا آپ کے سامنے پیکج جو ہے وہ آ گیا۔ واللیل اذا یسر۔ تو اس کے بعد آیات آگے بڑھی اور کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم، انہوں نے ایک شہر بنایا تھا جس کا نام تھا ارم، خوبصورت ترین شہر جس کی تعریف قرآن مجید نے کی۔
ذات العماد یعنی اس میں گھر بھی جو تھے وہ بڑے بڑے ستونوں والے گھر تھے، اور باغات تھے، اور صفائی اور ستھرائی تھی. کراچی کی طرح سے غلاظت نہیں ابل رہی تھی. ارم خوبصورت ترین جگہ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تمام شہروں میں جو دنیا میں وجود میں آئے ہیں ارم جیسا شہر نہیں تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ کر دیا. قوم سمود چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے. ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، صخر کہتے ہیں راکس کو، پتھر کو، چٹانوں کو، پتھروں کو چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے محل بناتے تھے، اسے گھر بناتے تھے. اتنی زبردست قسم کی قوم تھی سمود، لیکن اس نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ برباد کر دیا. وہ فرعون ذی الاوتاد، تیسرا جو ہے وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیلوں والا، میخوں والا. پہلے تو وہ کیلے جو موٹے موٹے میخیں ہوتے تھے، تو ابھی بھی وہ ملتی ہیں، خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن باریک کیلیں جو ہیں وہ یہ ابھی موجودہ ٹیکنالوجی میں ہوتی ہیں، پہلے میخیں ہوتی تھی. تو جس کو مروانا ہوتا تھا اس کو زندہ میخیں، اس کے 4 میخیں گھونپی جاتی تھی، چاروں ہاتھ میں اسٹریچ کر کے، ایسے 2 پاؤں میں 2 ہاتھ میں میخیں گھونپتا تھا، اور وہیں اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی تھی. یہ کیلو والا فرعون. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا؟ یہ سبق جو ہے وہ، یہ آیات آپ کو حفظ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا جرنل ہے وہ حافظ ہے، اس کو تو حفظ ہوں گی نا یہ آیات. تو یہ ان کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے کہ تم اس وقت جو وہ کیا کر رہے ہو. فرعون کیا کرتا تھا؟ کتنے ہزار بچے جب پیدا ہوئے تو فرعون کے سپاہی ٹٹولتے تھے ماؤں کے پاس، لیبر روم میں، دایاؤں کے پاس، گھروں کے اندر 4 دیواری میں گھس کے یہ دیکھتے تھے کہ بچہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی. بیٹا ہوتا تھا تو وہیں سر کاٹ دیتے تھے، بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ رکھتے تھے. اسی طرح سے جوان جب ہو گئے تو جوان لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اپنے پاس لے جاتے تھے، اور جوان لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے. لہٰذا قرآن مجید نے کہا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات پڑھیں بلند آواز. ایک مسلمان، ابھی تو میں انسان کی نہیں بات کر رہا، مسلمان کی، کلمہ گو کی، اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، بھلے کہیں کا بھی، جامع افسر کا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی جان اور اس کے مال کو، بھلے میڈیا کا ہے، صحابی ہے، صحافی ہے، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی بیوی، اس کی 4 دیواری، 4 دیواری کو اگر آپ نے کراس کیا تو آپ فرعون بن جاؤ گے. وہ فرعون نازل ہوتا. یہ کس لیے بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ سرکشی نہیں کرنی. آپ کی حدود گھر کے اندر تک، گھر کے باہر تک ہے، گھر کے اندر آپ نہیں جا سکتے، آپ اجازت کے بعد جا سکتے، بغیر وجہ کے کسی کے آپ جو وہ قتل نہیں کر سکتے. یہ جو ڈرامے ہیں نا، یہ 9 مئی کا ڈرامہ
اس سے پہلے یہ 12 مئی کا بھی ڈرامہ ہوا ہے، اس سے پہلے والے. تو اب اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کر رہے قوم عاد کی، قوم سمود کی، فرعون کی. تو یہاں پر ان کو دیکھنی چاہیے تاریخ کس کی. پہلا جو جرنل تھا اس کے زمانے میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے والا تھا اس کے زمانے میں کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے والا تھا اس کے زمانے میں کیا ہوا تھا. وہ رکے نہیں، رک نہیں سکے. چند دنوں کی بات ہے. میں نہ مخالف نہ موافق، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس جرنل کو جس کی طاقت کے آگے ہر انسان لرزتا تھا، اس جرنل کو بستر مرگ پہ روتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے. یہ موت ایسی چیز ہے. ابھی جنرل مشرف ان کو آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا، آنسو دیکھے کہ مجھے ایسی بیماری ہو گئی ہے جو کسی کو نہیں ہوئی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر علاج ہو بھی تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہو. ابے بھائی آخرت کو چھوڑو، یہی فرعون کو تمہارے سامنے یہی ڈبویا نا اللہ تعالیٰ نے، نیل کے دریا میں ڈبویا نا، تمہارے سامنے ڈبویا نا. آخرت کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی ڈبو کے دکھایا. سرکشوں کے ساتھ صدام حسین کو کس طرح سے مروایا، ہٹلر کا کیا انجام ہوا، دوسروں کے کیا، قذافی پتہ ہے کیوں مرا؟ 70 سونے کے 70 ٹرک تھے. اگر وہ سونے سے لدے ہوئے 70 ٹرک نہ ہوتے تو قذافی اپنی جان بچا لیتا. وہ تھے تو نہیں بچا سکا، اس کے چکر میں وہ بھی مارا گیا. تو یہ انجام میں ہے. دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے، سب کے لیے، اور خاص کر اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو جرنیلز ہیں ان کے لیے یہ درس دے رہی ہے کہ صحیح ہو جائیں. اگر کسی نے فساد پھیلایا، یہاں پہ کہا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اور سورہ فیل میں کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نہیں دیکھا تم نے تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابرہہ کا لشکر تھا نا. تو ابرہہ کا لشکر جب آیا تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ چوری کر لیے، تجارت کے راستے کو روک لیا، امن و امان کا مسئلہ ہو گیا، دہشت گردی ہو گئی. تو جہاں اب یہ وہ ایک جملہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا. ابابیل کے لشکر نے امن و امان کو برقرار کیا اور تجارت کے راستے کو کھول دیا. واضح ہو گیا یہاں تک. اب مجھے ایک یہاں پہ نتیجہ نکالنے دیں کہ جو تجارت کے راستے کو بند کرتا ہے، جو امن و امان کا مسئلہ کرتا ہے، وہ ابرہہ کا لشکر ہوتا ہے، اور جو تجارت کو کھول دیتا ہے اور امن و امان برقرار کرتا ہے وہ ابابیل اللہ کا لشکر ہوتا ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مجھے نہیں پتا آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں. جو وہ جاگتے میں آپ کو سننا چاہیے، خود وہ سوتے میں نہیں. تو بھائی آپ کو دیکھنا ہے آپ ابابیل میں سے ہو، اللہ کے لشکر میں سے ہو، یا ابرہہ کے لشکر میں سے ہو. یہ چوائس آپ کے اپنے اوپر ہے. اگر اللہ کے لشکر میں بننا چاہتے ہو تو تجارت کا راستہ کھولو، اور اگر ابابیل اللہ کے لشکر میں بننا چاہتے ہو تجارت کا راستہ کھولو، اور اگر ابرہہ کے لشکر میں سے بننا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہی قتل و خون، یہی چار دیواری،
یہی ڈرامے، یہی جو سینیریو جو یہاں سامنے آ رہے ہیں، ایک پکچر دوسری تیسری چوتھی، یہ چلتی رہے گی. تو یہ درس ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے، ہمارے جرنلز کے لیے، ہماری ہیئت حاکمہ ریاست کے لیے، کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی بنانے سے پاکستان مستحکم نہیں ہوگا. فوج زندہ باد، زندہ باد زندہ باد رہے، ہماری دعائیں، ہماری فوج ہے اس کے ساتھ. لیکن جو غلط کام ہے اسے ہم کبھی بھی ویریفائی نہیں کر سکتے. فوج کے زبردستی آپ ایسا کام کریں کہ لوگ آپ کے لیے نعرے لگائیں جیسے لگاتے تھے. آپ ایسا کام نہ کریں کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں. میرا کام ہے نصیحت کرنا، میرا فرض ہے، اس فرض کو مجھے پورا کرنا ہے. آپ کا کام ہے آپ کا کام، آپ کو وہ کام کرنا ہے کہ دنیا کہے، وہاں نہیں بوسنیا میں، یہاں اپنے گھر میں انہوں نے انسانیت دکھائی، غریبوں کا ساتھ دیا. جو غریب تمہیں تنخواہ دیتا ہے، جو غریب جس کی وجہ سے آج تم اتنی عیاشی پہ پہنچے ہو، اس غریب سے اگر تم نے وفا کی تو تمہاری روزی روٹی حلال ہے ورنہ حرام ہے. تو فرعون سوچنے کا زاویہ ہے نا، سوچنے کا. فرعون کیوں ڈوبا؟ فرعون نے یہ دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن گیا ہے، تو اس نے کہا یہ راستہ ہے، یہاں پہ اس راستے پہ چلو. تو وہ خشکی کو راستہ سمجھ رہا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ راستہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں. تو تم امریکہ کو، IMF کو، CIA کو، ان کو راستہ سمجھ رہے ہو. وہ راستہ نہیں ہے، اہل بیت راستہ ہے. پہلے آپ کی توجہ اہل بیت کی طرف تھی تو آپ میں سروائیول بھی تھی، انسانیت بھی تھی، طاقت بھی تھی، ریاست میں استحکام بھی تھا. اب آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہو تو فوج زندہ باد کے نعرے لگانے سے آپ کو طاقت نہیں آئے گی، بلکہ نعرہ حیدری اور اہل بیت کی طرف دیکھنے سے طاقت آئے گی. لگاؤ نعرہ حیدری. یہ علی بھول گئے، ہمارے سپاہی یہ علی بھول گئے. جب یہ علی کی طرف آئیں گے، جو حضرت نوح کا بیٹا تھا، وہ بھی حضرت نوح کا بیٹا طغیانی جب آئی سمندر میں تو کہتا تھا بہت بڑی پہاڑی ہے، کوہ ہمالیہ، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاؤں گا میں. ابے بیٹے، ماؤنٹ ایوریسٹ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے، مجھے نہیں پتا یہ سائیکلون جو آیا تو کتنے لوگوں نے دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی چاہیے. سائیکلون کتنے لوگوں نے دیکھا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس پانی کے اندر کوئی ہے جو اس میں سرکشی ڈالی ہے، اس نے گھما رہا ہے اس کو. کیا طاقت دکھائی دیتی ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی جب بنائی ہوئی چیزیں سرکشی کرتی ہیں نا تو وہ فرعون کو بھی ڈبو دیتی ہیں، وہ نوح کے بیٹے کو بھی ڈبو دیتی ہیں، پوری کائنات کو ڈبو دیتی ہیں. بچے گا وہی جو کشتی میں سوار ہو جائے، جو محمد اور آل محمد کا دامن تھام لے، وہی بچے گا، باقی ہلاک ہو جائیں گے. آج آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، آتا ہوا طوفان، لہریں جن میں کتنی طاقت تھی، جن کی کتنی اسپیڈ تھی، کتنی انٹینسٹی تھی، پورے کراچی کو ایک لقمہ بنا کے وہ ہلاک کر سکتی تھیں. وہ کس کی وجہ سے بچی؟ علی کے بیٹے عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے بچی.
بچپن سے لے کر اب تک ہم دیکھتے آئے کہ طوفان آیا آتے آتے بھی چلا گیا، آیا اور آ کے پھر چلا گیا، ٹچ نہیں کیا. تو کسی کی وجہ ہے نا، دیکھا کسی کی وجہ ہے. تو جب علی کا بیٹا طوفان کو مہار کر سکتا ہے، ایسے شہید ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، شہید ہے، زندہ ہے. تو پھر سورہ زلزلہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو زمین کو مہار کر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین کو سخت زلزلے سے ہلایا جائے گا اور جب زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی، قبروں میں جو ہیں وہ سب باہر نکلیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. یہ کون انسان ہے جس کی اتنی جرأت ہے، اتنی شہامت ہے، اتنا مقام ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی سلطنت ہے، اتنی ولایت ہے کہ وہ زمین سے پوچھ سکے کہ زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان اس سے پوچھ، یہ انسان یہ 2% کا انسان نہیں ہے ہم جیسا انسان، یہ حجت خدا ہے. کیسے؟ میں صحیح بخاری کی حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ لوں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اس دن زمین اپنی خبریں اس کو دے رہی ہے، اس انسان کو بتا رہی ہے. تو اس کا مطلب بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ زمین کے رب نے زمین کو پابند کیا ہے کہ اپنے میں ہونے والی خبروں کو اس تک پہنچائے. تو زمین میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے زمین اسے ریکارڈ کر رہی ہے. تمہارے پاس اگر جاسوس ہیں، دولتکار ہیں، تمہارے پاس اگر رصد خانے ہیں، تمہارے پاس روجر سیل ہیں، تمہارے پاس جاسوسی کے سینٹر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ساری چیزیں موجود ہیں. ان ربک لبالمرصاد. مرصاد اسی جگہ کو کہتے ہیں، جاسوسی کا وہ سینٹر جس میں اللہ تعالیٰ تمام طاغوتوں اور سرکشوں کی ریکی کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں مرصاد. CID ہاؤس. اگر میں آج کل کے بچوں کے سامنے اس کا ترجمہ کروں، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار CID ہاؤس میں انتظار کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے سرکشوں کو. کون کون سرکشی کر رہا ہے، کہاں کہاں سرکشی کر رہا ہے؟ جو دوزخ کے سولجرز ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں اور ان کے CCTV کیمرے ہیں، اور زمین ہر رپورٹ وہاں پہنچا رہی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے میں ہونے والی ہر خبر کو ان تک پہنچائے. ہر خبر. تمہاری نیوز ایجنسیاں اس کے آگے مات ہیں. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. تو جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی اسے دیکھے گا. تو ابھی میری بات وہاں نہیں ہے، ابھی میری بات یہاں ہے. ایک انسان ایسا ہے کہ زمین پابند ہے کہ اپنے میں ہونے والی ہر چیز کی خبر اس تک پہنچائے. اسے حجت خدا کہتے ہیں. اسے ہمارے عقیدے میں کیا کہتے ہیں؟ حجت خدا. تو عزیزان محترم، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی کام کریں زمین پر،
تو اس کا نتیجہ آئے گا سامنے. آپ اگر گندم بوئیں گے تو گندم نکلے گا. کوڑا کرکٹ رہنے دیں گے وہ سڑتا رہے گا, زمین کو خراب کرے گا. آپ زمین کو جتنا اچھا بنائیں گے, اپنے اطراف کی زمین کو, اپنے آنے جانے کی راستے کی زمین کو. میں نے یہی بات کہی ہمیشہ کہ پاکستان نعروں کا یا پرچموں کا نام نہیں ہے, یا بلڈنگوں کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے اپنے محل بناؤ, سینٹ کا محل, اسمبلی کا محل. پاکستان ان لوگوں کا نام ہے, ان گلی کوچوں کا نام ہے. اگر تمہیں اس سے پاکستان سے محبت ہے, ان کو صاف کرو, لوگوں کے لیے تجارت کو آزاد کرو, امن و امان کو برقرار کرو. ابابیل کا لشکر بنو, ابراہ کا لشکر مت بنو. دیکھیں, آپ دیکھیں, میں اگر غلط کہہ رہا ہوں کہ جتنا امن و امان اور جتنی سیکیورٹی لندن میں ہے اتنی سیکیورٹی خانہ کعبہ میں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, میری بات چھوڑیے, آپ بولیے مولانا پتہ نہیں کیا کیا بات ہے, آپ بتائیے. ہر بلا, ہر فتنے کو لندن میں تحفظ ہے. اگر میں بتانا شروع کروں تو نماز باطل ہو جائے گی, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تم کیوں اتنے غلام بن رہے ہو کہ لندن کو امن و امان کا گہوارہ بنا رہے ہو اور پاکستان کو کچرا خانہ بنا رہے ہو؟ کیوں؟ پھر جھوٹ بول رہے ہو کہ پاکستان سے محبت ہے, اس سے کام ہے پاکستان. لمحہ فکریہ ہے, پروردگار ہمارے حکمران کو, ہماری ریاست کو, ہمارے فوجیوں کو, ہمارے جرنیلز کو اس غلامی سے نجات عطا فرمائے اور پاکستان کو آزاد کرے, اور جو گناہ ہم لوگوں نے کیے ہیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین وعلی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی حججک علی عبادک وامنائک فی بلادک. اللہم صلی وسلم علی ولیک المعمل وحفہ بملائکتک المقربین وأیدہ بروح القدس یا رب العالمین. پروردگارہ ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار فرما, اور ہمارے امام کو صحت و سلامتی عطا فرما, اور روح قدس سے ان کی تائید فرما, اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. حسین مطیع ایک اور مرتبہ اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو تقوی کی سفارش کرتا ہوں. انسان دیکھے کہ یہ ہفتہ جو اس نے گزارا وہ کیسے گزارا, اور اگلا ہفتہ اگلے جمعے آنے تک وہ کس طرح گزارے گا, اس میں کتنے گناہ, کتنی معصیت, کتنی کوتاہیاں اس سے سرزد ہوں گی, اس کا بھی سے تدارک کر لے, اور جو ہفتہ گزارا ہے اس کا احتساب کرے, اور تقوی کی طرف بڑھے, اور اللہ کی نافرمانی سے دور ہو, اور واجبات کو انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے. یہ دن جو ہے وہ امن و امان کے دن ہے, یہ دن فتنہ پروری کے نہیں ہیں, یہ دن عبادت کے دن ہے, یہ دن حج کے دن ہے, یہ دن حرمتوں کے دن ہے. اس دن میں, ان دنوں میں کسی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے, کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہیے,
اور حاجیوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. عرفہ کا دن پھر عبادت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، حاجتوں کے قبول ہونے کا دن ہے. اس دن کو عبادت میں گزارنا چاہیے. اور 10ویں دن حلال کے پیسے سے اللہ کی رضایت کے لیے بغیر دکھاوے کے، بغیر کسی سے لڑے الجھے ہوئے قربانی کرنی چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد والے میں. دیکھیے میں ایک بات کہہ کے کتنا وقت ہے؟ دیکھیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نیک کام میں پیسہ خرچ کرے، تو ایک عنصر ہے ہمارے اندر جو اس سے روکتا ہے. اور سورہ منافقون میں یہ کہا کہ یہی عنصر جو ہے وہ نفاق کا ہے، منافقت کا ہے. یعنی جو انسان مال دینی کاموں میں خرچ نہیں کر رہا، اس کے اندر منافقت ہے. اگر واجبات کو ادا کر رہا ہے، اگر صدقات دے رہا ہے تو پھر نہیں ہے. لیکن اگر واجبات کو ادا نہیں کر رہا، خمس نہیں دے رہا، زکوٰۃ فطرہ نہیں دے رہا، صدقات نہیں دے رہا، مسکینوں کی مدد نہیں کر رہا، یتیموں کو یہاں اگر 500 1000 اگر 1000 لوگ میری آواز سن رہے ہیں، 1000 میں سے 100 لوگ ایک یتیم کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو تربیت کریں یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو کتنے معاشرے میں اچھے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جو کل آپ کا دست و بازو بنیں گے. معاشرے میں کمی اس لیے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. یہ اچھی بات ہے کہ ہم عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن عزاداری میں دکھاووں پہ خرچ نہ کریں، اللہ کی رضایت کے لیے خرچ کریں. لیکن ہم نے اس سے اوپر کی بات کی کہ عزاداری 2 مہینے 10 دن ہوتی ہے. اور امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام کا مدرسہ پورے سال ہوتا ہے. اس مدرسے کو سپورٹ کرو. ایک ابھی میں سن رہا تھا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے بیانات، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں اگر ممبر سنبھل جائے تو ساری چیزیں سنبھل جائیں گی. مدرسہ وہ جگہ ہے جو ممبر کو سنبھال سکتا ہے، ہمارے تمام انحرافات کو صحیح ڈائریکشن اور جہت دے سکتا ہے، ہماری تمام کمیوں کو پورا کر سکتا ہے مدرسہ. مدرسے کو سپورٹ کریں. مدرسہ جو ہے وہ علوم محمد و آل محمد اور ولایت کا سبق ہمارے بچوں کو ملتا رہے، اور ایسے ذاکر اور ایسے واعظ اور ایسے منبری اور ایسے خطیب اہل بیت کا ذکر کریں جو ذکر کرنے کے اہل ہوں، جو مسائل شریعہ کو سمجھتے ہوں، جو دین کو سمجھتے ہوں، جو اصول اور فروع کو سمجھتے ہوں، جو دین کے سلسلے سے واقف ہوں. نہ یہ کہ ہر ایک کو جو بہتر ڈیلیور کر سکے اس کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہ مولانا ہے. مولانا کہاں سے بن گیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام کے مدرسے کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے دینی مراکز ہیں، دینی کام ہیں، ان میں اگر ہمارے پاس سرمایہ ہے تو اسے کھل کے دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بچوں کی صحیح اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزی کو گشادہ کر دے اور ہماری تمام کمیوں کا سدباب کر دے. ہماری تمام مشکلوں کو آسان کر دے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.